چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل شاہد شمشاد مرزا سے بحرین نیشنل گارڈ کمانڈر کی ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان عسکری رہنماؤں نے پاکستان اور بحرین کے درمیان مضبوط دو طرفہ تعلقات پر زور دیا۔ اسلام آباد میں شاہ حمد انسٹی ٹیوٹ آف نرسنگ اینڈ ایسوسیٹ میڈیکل سائنسز کی افتتاحی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی صدر ٹرمپ سے غیر رسمی ملاقات کل کے لیے باضابطہ میٹنگ طے پا گئی۔ دونوں رہنماؤں میں گرمجوشی سے مصافحہ ہوا۔ خوشگوار ماحول میں غیر رسمی گفتگو ہوئی۔ اعلیٰ سیاسی اور دیگر اہم شخصیات بھی شریک ہوں گی۔ ہم مسائل کے حل کے لیے محنت کریں گے۔ غزہ کی جنگ کا حل تلاش کرنے کے لیے اہم ہے۔ چاہتے ہیں کہ اسرائیلی یرغمالیوں کو واپس لایا جائے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی مسلم ممالک کے سربراہوں سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا غزہ سمیت مشرق وسطی کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی لیتھوانیا کے قائم مقام وزیر خارجہ سے ملاقات۔ باہمی تعلق کو مزید مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے فروغ پر بھی بات چیت ہوئی۔ پاکستان اور لیتھوانیا کے درمیان دوہرے ٹیکس سے بچنے اور مالی چوری کی روک تھام کے کنونشن پر دستخط کا خیر مقدم کیا گیا۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر اسلامی تعاون تنظیم کے رابطہ گروپ کا اجلاس۔ مقبوضہ کشمیر کی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال سمیت انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی حالت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی خارجہ امور طارق فاطمی نے بھارت کی غیر قانونی قبضہ مضبوط کرنے، ظالمانہ قوانین، جبر اور آبادیاتی تبدیلیوں کی کوششوں کی مذمت کی۔ لے کے آج یہاں سے جانا ہے کہ آپ وہ خوش قسمت ترین لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وطن کی خدمت کے لیے، اپنے عوام کی خدمت کے لیے، اپنی دھرتی کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ یہ اپرچونٹی دی ہے۔ آپ کو اسی جذبے کے ساتھ آج میدان میں جانا ہے، اپنی ذمہ داریاں اٹھانی ہیں، کیونکہ آپ کے کندھوں پر پنجاب کے 15 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے ان کو انصاف بھی دلانا ہے، آپ نے ان کو ظلم سے نجات بھی دلانی ہے، اور آپ نے ان کے لیے سہولت اور آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا عوام کی تکلیف اور مشکل محسوس کر پیرا فورس بنائی۔ سیلاب میں اس وقت اس فورس کی کارکردگی مثالی رہی۔ سرکاری زمینوں پر قبضے اور ذخیرہ اندوزی کی اجازت کسی کو نہیں دے سکتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی صرف سیاست اور باتیں کرنا جانتی ہے۔ بی آر ٹی کے فورس سمیت متعدد ترقیاتی منصوبے ان سے حل نہیں ہو سکے۔ 25 ارب روپے کا منصوبہ 150 ارب روپے تک پہنچا گیا، مگر پھر بھی کام ناکام پڑا ہے۔ سالہ سال سے سندھ پر حکومت کرنے والوں نے صوبے کا بیڑا غرق کر دیا۔ رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار کی میڈیا سے گفتگو۔ پنجاب میں سیلابی ریلے تباہی کی داستان چھوڑ گئے۔ ہزاروں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں تباہ، مکانات منہدم ہو گئے۔ متاثرین حکومتی امداد کے منتظر، حکومت سے فوری ریلیف پیکج کا مطالبہ۔ موٹر وے M5 جلال پور پیروالا کے قریب سیلابی پانی کی وجہ سے تاحال بند۔ موٹر وے پولیس کا ٹریفک کے لیے ڈائیورشن پلان جاری۔ ملتان سے سکھر جانے والی ٹریفک شاہ شمس انٹرچینج سے قومی شاہراہ پر منتقل۔ سکھر سے ملتان آنے والی ٹریفک اچ شریف انٹرچینج سے قومی شاہراہ کے ذریعے روانہ ہوا۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں موجود طلبہ کے لیے خوشخبری۔ پنجاب حکومت کا خصوصی پیکج کا اعلان۔ بی ایس فرسٹ ایئر کے طلبہ کی داخلہ فیس معاف کر دی۔ مظفر گڑھ، ملتان، لودھراں، بہاڑی اور سیالکوٹ کے طلبہ کی سال اول کی فیس معاف کر دی۔ گجرات، چنیوٹ اور ناروال کے طلبہ کو بھی فیس پر چھوٹ ملے گی۔ متاثرہ اضلاع کی یونیورسٹیوں میں رجسٹریشن کی تاریخ میں 20 روز کی توسیع کر دی گئی۔
چیئرمین سینیٹ کا پی ٹی آئی سینیٹرز کے استعفے نامنظور کرنے کا فیصلہ، پی ٹی آئی سینیٹرز کو بطور چیئرمین کمیٹی مراعات بھی جاری رہیں گی۔ اپوزیشن ارکان کی عدم موجودگی میں قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس کی صدارت اپوزیشن کے کنوینئر کریں گے۔ سندھ کے 14 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخابات، 28 نشستوں پر پولنگ کا عمل جاری، پولنگ سٹیشنز پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات، صوبائی الیکشن کمیشن کے کنٹرول روم سے مانیٹرنگ بھی جاری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے مینیجنگ ڈائریکٹر عالمی مالیاتی فنڈ کرسٹالینیا جارجیا کی ملاقات، شہباز شریف نے پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف کے درینہ تعمیری شراکت داری کو سراہا، مختلف اقدامات کے ذریعے آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کی بروقت حمایت کا اعتراف کیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان کی اسکاٹ ایجیبک اور بورڈ آف انویسٹمنٹ کے وفد سے ملاقات، ریگولیٹری ریفارمز، لائسنسنگ، اے او سی کمپنیز ایکٹ میں تجاویز پر غور۔ ہارون اختر خان نے کہا کہ فورن ایکسچینج اصلاحات میں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کردار ادا کریں گے، اگلے پیکج میں ایف ایکس اصلاحات اور ڈبل ٹیکسیشن کے مسئلے کو شامل کیا جائے گا۔ اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، انڈیکس 1,59,000 پوائنٹس کی حد پر بحال، 100 انڈیکس کی 900 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 1,59,333 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا۔ گزشتہ کاروباری روز کے اختتام پر 100 انڈیکس 1,57,945 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا۔ پاکستان میں کرپٹو ایکسچینج کی لائسنسنگ، پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے عالمی سروے فراہم کنندگان کو لائسنس کے لیے درخواست دینے کی دعوت۔ کرپٹو مارکیٹ میں 40 ملین صارفین، $300 بلین کا سالانہ تجارتی حجم، دنیا کی سب سے بڑی غیر منظم مارکیٹس میں شامل۔ مودی کے ذاتی تعلقات، تصویری نمائش اور دکھاوے پر مبنی سفارتکاری بے نقاب، بھارت عالمی سطح پر کمزور اور تنہائی کا شکار ہو گیا۔ مودی کا نام نہاد شائننگ انڈیا اب صرف پابندیوں، تجارتی رکاوٹوں اور ویزا مسائل کی تک محدود ہو گیا۔ بھارتی اپوزیشن رہنما اسد الدین اویسی نے مودی کے بلند دعووں اور فریب کی خارجہ پالیسی کا پردہ چاک کر دیا۔ بکھر میں قدیم دریا سندھ کے کنارے آباد تاریخی باغ اور پارک جو مغل شہنشاہ جہانگیر کی بیٹی مہر النساء نے آبی گزرگاہوں کے وسط میں لگوایا، حکومت کی توجہ کا منتظر ہو گیا۔ عارف والا میں حقہ سازی کا قدیم فن آج بھی زندہ، لاکھوں روپیوں میں فروخت ہونے والے حقہ سازوں میں منور حسین، جنہوں نے اس روایت کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ Been clubbed. 15 balls to face. Sliced away for 6. Slower delivery. Trying to go downtown. 6 runs and a victory. ایشیا کپ T20 کے سپر 4 مرحلے کا تیسرا میچ، پاکستان نے سری لنکا کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ شاہینوں نے 134 رنز کا ہدف 18 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ محمد نواز 38 اور حسین طلعت 32 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے۔ صاحبزادہ فرحان 24، فخر زمان 47، سائم ایوب 2، کپتان سلمان علی آقا 5 رنز اور محمد حارث 15 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ایشیا کپ میں آج بھارت اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں آمنے سامنے آئیں گی۔ بھارت نے سپر 4 مرحلے کے پہلے میچ میں پاکستان، جبکہ بنگلہ دیش نے سری لنکا کو شکست دی تھی۔ میچ کی فاتح ٹیم کی فائنل میں رسائی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ کئی سالوں سے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم کرکٹ کو کیسے زندہ کر سکتے ہیں کینیڈا میں۔ کینیڈین کھلاڑی بہت اچھا کھیلتے ہیں، ان کو اپرچونٹی ملنی چاہیے۔ سو ہم نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا، کامن ویلتھ ڈپلومیٹس کو اکٹھا کیا کہ ہمیں کرکٹ کی اویئرنیس ایک تو ریز کرنی چاہیے، اور سیکنڈلی ہمیں کرکٹ کو استعمال کرنا چاہیے
to build better relationships amongst our Commonwealth nations. اور کینیڈا کے وفاقی دارالحکومت اوٹاوو میں کرکٹ ایڈوکیسی ڈے کے موقع پر پارلیمنٹیرینز اور سفیروں کا دوستانہ میچ. پاکستان نژاد ممبر پارلیمنٹ اقرا خالد کینیڈا میں کرکٹ کے فروغ کے لیے پیش. اقرا خالد کہتی ہیں کینیڈا میں 3 لاکھ نوجوان کرکٹ کھیلتے ہیں. کرکٹ اب صرف کھیل نہیں بلکہ امن اور محبت کی زبان ہے.